اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد۔ مومنین کرام، خوش نصیب ہیں ہم، اللہ رب العزت نے ہمیں محبت محمد و آل محمد علیہ السلام عطا فرمائی۔ ان پاک ہستیوں کی محبت اتنی بڑی عظیم دولت ہے، لطف پروردگار ہے کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور یہ مہینہ زکوٰۃ کا ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی پاکیزہ ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ اسی مہینے کے اندر ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، اور اسی مہینے کی 23 کو امام کی شہادت بھی ہے۔ چند کلمات اگر آپ اجازت دیں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیلی ماشاءاللہ لگتے تھک گئے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام کا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک حدیث امام کی عرض کرنا چاہتا ہوں جو امام نے 8ویں امام کی شان میں ارشاد فرمائی ہے، اور اتنا تو آپ سب جانتے ہیں کہ عالم کسے کہتے ہیں، یعنی جو عام لوگوں کی نسبت پڑھا لکھا ہو، صاحب علم ہو، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اگرچہ آج کل یہ ڈگری بڑی سستی ہو گئی ہے، اس کے لیے کسی مدرسے قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، بس 2-4 فارمیلٹیز پوری کر لے تو ہماری ملت اس کو علامے کی ڈگری عطا کر دیتی ہے۔ آپ پڑھ لیں ملا باقر مجلسی، ہمارے مذہب میں علامہ ہلی۔ اب غور فرمائیں کہ علامہ کا لیول کتنا بلند ہے۔ عالم صاحب علم ہونا یہ بہت بڑی میراث ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ صاحب علم ہوگا تو اس حساب سے اس کو جو ہے وہ علم کی جو ہے وہ سند دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی۔ آل محمد کے گھر میں یہ زکوٰۃ کا مہینہ، اس سے پچھلا مہینہ کون سا تھا؟ شوال کا نا۔ اس مہینے میں ہمارے کون سے امام کی شہادت دی؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 2 روایات ہیں، 15 شوال یا 25 شوال، یہ 2 ہمارے چھٹے امام کی شہادت کی روایتیں ہیں۔ اگر 15 شوال ہو تو 15 شوال سے لے کر 11 ذیقعدہ تک کتنے دن بنتے ہیں؟ 26 دن۔ اگر 25 شوال والی روایت ہو تو 11 تک کتنے دن بنتے ہیں؟ یہ تقریباً 16 دن بنتے ہیں۔ 16 دن پہلے یعنی وقت شہادت چھٹے امام نے جو 8ویں امام کی شان میں جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ مومنین تک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ آل محمد کا مقام کتنا بلند ہے۔ کوئی امام اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک بعد والے امام کی منصب کا اعلان کر کے نہیں جاتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کربلا کا مشکل ترین مرحلہ بھی اس دن ایک امام کی شہادت تھی تو دوسرے امام کی امامت کا اعلان کیا گیا ہے۔ توجہ فرما رہے، کس نے اعلان کیا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے۔ کیا کہا؟ بیٹا تو امام وقت ہے، تیرا بابا شہید ہو چکا ہے، تو امام وقت ہے، یہ مسئلہ ہے، ہماری چادریں لوٹی گئی ہیں، یعنی ایک امام کی امامت کا اعلان ہے، اعتراف ہے۔ اب چھٹے امام کی شہادت کا وقت قریب ہے، امام وصیت میں یہ جملہ فرماتے ہیں، بیٹا موسیٰ جی بابا میں جا رہا ہوں، 15 دن بعد، 16 دن بعد یا 26 دن بعد زکوٰۃ کی 11 تاریخ کو اللہ تجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جس کا نام ہمارے دادا علی کے نام پر علی ہوگا، اور میں اس کا اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ اس کا لقب بھی میرے جد رسول اللہ نے بتایا تھا کہ تمہارا دادا مرتضیٰ تھا، یہ رضا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا لفظ رضا نہیں ہے، لفظ رضا ہے، را کے نیچے زیر پڑھنی، امام رضا نہیں، امام رضا اصل جو لفظ عربی کے روح سے رضا، اللہ کی رضا کہتے ہیں نا، اللہ کی رضا تو نہیں کہتے ہیں، اصل لفظ رضا ہے۔ تو امام کا لقب ہے رضا، بیٹا اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا جس کا نام علی رضا ہوگا، اور وہ ہم آل محمد کے گھر میں عالم آل محمد ہوگا۔ مومنین آپ نے غور نہیں فرمائی، جس گھر میں سارے صاحبان علم لوگ تشریف فرما ہوں، اور چھٹے امام جو فقہ جعفریہ کے بانی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تجھے عالم آل محمد بیٹا عطا کرے گا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ 8ویں امام کا مقام کتنا بلند ہوگا۔
اور اسی لیے ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے اس سیرت معصومین کو پڑھ کر یہ جملہ کہ جس طرح دو اماموں کی ہجرتوں نے اسلام کو بڑا مضبوط کیا، امام حسین کی ہجرت کربلا کی طرف اس نے اسلام کو بچایا، اور 8ویں امام کی مدینے سے ایران کی طرف ہجرت اس نے شیعت کو بچایا، شیعت کو مضبوط کیا۔ لوگ نہیں جانتے تھے شیعہ کون ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے 8ویں امام کو مامون رشید نے ولی عہد بنایا تھا۔ ولی عہد کا مطلب میرے بعد یہ تمہارا بادشاہ ہوگا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ولی عہد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، کتنی بڑی بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور یقین جانیے کہ امام کے سفر مدینہ سے لے کر خراسان تک اس سفر میں ہی دنیا کو پتہ چل گیا حق کا امام کون ہے، خاندان رسول کی عظمت کیا ہے۔ اگر اجازت دیں جلدی جلدی ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام چلتے ہیں مدینہ سے، ایک رستے میں آتے ہیں، دیکھیں غیبی اشارے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ ایک شخص خواب دیکھتا ہے محمد ابن عیسیٰ کہ ہمارے شہر کی مسجد میں نبی پاک آئے ہوئے ہیں، محراب مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، جو بھی جاتا ہے نبی پاک اسے مٹھی بھر کر کھجوریں دیتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے میں بھی گیا، نبی پاک کی زیارت کی، مجھے بھی کھجوریں ملی، میں نے گنی 18 دانے تھے۔ آنکھ کھل گئی، میں سمجھا شاید میری زندگی کے 18 دن ہیں، میں نے وصیتیں شروع کر دی کہ 18 کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ 18 دن بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور اس دنیا میں جا کر نبی پاک کی زیارت کروں گا۔ یہ کہتا ہے اسی کشمکش میں تھا، 18واں دن آیا، چند دنوں کے بعد اعلان ہوا، لوگوں امام رضا علیہ السلام مدینے سے خراسان جا رہے ہیں، آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے فرزند رسول کی زیارت کرے وہ شہر کی جامع مسجد میں آ جائے۔ یہ کہتے ہیں میرا بھولا ہوا خواب مجھے کچھ تعبیر ملنے لگی، جب مسجد میں آیا تو مجھے خواب کی تعبیر سمجھ آ گئی، جس طرح خواب میں نے دیکھا تھا، جس طرح نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح 8ویں امام بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح نبی پاک کے سامنے کھجوروں کا تھال تھا اسی طرح امام رضا کے پاس بھی کھجوروں کا تھال تھا۔ میں نے سلام کیا، امام نے مٹھی بھر کر مجھے دی، میں نے گنے تو 18 دانے تھے، واپس پلٹا اور کہا فرزند رسول کچھ دانے اور مل سکتے ہیں۔ امام نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا محمد ابن عیسیٰ، ہم آل محمد کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے، اگر خواب میں میرا نانا مصطفیٰ تجھے 18 سے زیادہ عطا کرتا تو میں امام علی رضا بھی زیادہ عطا کرتا۔ آپ نے غور فرمائی، جن کا خواب میں عدالت برابر ہے ظاہری زندگی میں کیسے برابر نہیں ہوگی؟ یہ مقام ہے، یہ سمجھ گیا کہ آل محمد کا مقام کتنا بلند ہے۔ اس امام کے سفر کے دوران نیشا پور ایک ایران کا بہت بڑا شہر ہے، یہاں سے امام گزرنے لگے، لوگوں کو پتہ چلا زہرا کا لال آ رہے ہیں، 24,000 علماء اکٹھے ہوئے امام کی حدیث سننے کے لیے۔ کتنے لوگ اکٹھے ہوئے؟ 24,000 کاغذ قلم لے کر لوگ کھڑے تھے۔ خود اندازہ فرمائیں خالی دیکھنے والے کتنے ہوں گے، سننے والے کتنے ہوں گے۔ اے فرزند رسول ایک حدیث ہمیں سنا دیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہی ملک ہے، بادشاہ یہاں آتے ہیں، اس طرح کا تو مجمع اکٹھا نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگوں کو خرچہ دے کر بادشاہوں کے جلوس میں بلایا جاتا ہے۔ خود سمجھیے گا، خرچہ دے کر بلایا جائے، وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، جو خود چل کر آئیں وہ دل کے بادشاہ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ محمد اللہ۔ تو جو صاحبان محترم، فرزند رسول ایک حدیث سنائیں، اپنے نانا کا فرمان سنائیں، اور آل محمد کے پیروکاروں میں اور دوسرے مذاہب میں یہی فرق ہے، وہ ہر کسی سے روایت لے لیتے ہیں، لیکن ہم نے نبی پاک کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ جس نے نبی پاک کی گود میں آنکھیں کھولی تھی اسی علی سے علم لیا، اور اسی علی کے جانشین مولا حسن سے علم لیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اسے سلسلہ ذہب کہتے ہیں، سونے کے سلسلے والی حدیث۔ امام کی سواری روکی گئی، امام نے چہرہ اقدس باہر نکالا اور فرمایا حدثنی عن ابی، حدثنی عن ابی، مجھے میرے بابا
موسیٰ کاظم نے بتایا، انہیں ان کے بابا امام جعفر صادق نے بتایا، انہیں ان کے بابا امام باقر نے بتایا، توری چوپ دی قسم انہیں ان کے بابا امام علی زین العابدین نے بتایا، انہیں ان کے بابا امام حسین نے بتایا، امام حسین کو مولا حسن نے بتایا، اور مولا حسن اور حسین دونوں نے اپنے بابا سے سنا، مولا علی کو نبی پاک نے بتایا، نبی پاک کو جبریل نے آ کر بتایا۔ اللہ اکبر۔ مومنین غور فرمائیں، 24,000 بندہ لکھنے والا ہے، مولا ڈائریکٹ حدیث چا فرما ہوا، یہ سلسلہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے بتا دیا خالی حدیث سننا کافی نہیں ہے، حدیث کی سند کو بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور آل محمد کے گھر کے علاوہ کہیں یہ سلسلہ نظر نہیں آئے گا۔ میرے سے لکھ لو اور آخر تک دیکھ لو، ہمارا سلسلہ مصطفیٰ تک بھی پہنچتا ہے، خدا تک بھی پہنچتا ہے۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ نے جبریل کے ذریعے بتایا کہ لا الہ میرا قلعہ ہے، فمن داخل حصنی کان آمن من عذابی، جو لا الہ پڑھ لے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ لوگوں نے کاغذ قلم پر لکھ لی، سلسلہ بھی لکھ لیا۔ احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، ایسے ہی امام نے اتنے جو نام بتائے ہیں اپنے باپ کا، دادا کا، پردادا کا، ان کے باپ کا، اس نے کہا ان ناموں کی قدر کرو، یہ وہ عظمت والے نام ہیں، اگر کسی پاگل پر پڑھو گے ان ہستیوں کے صدقے میں اللہ اس کی عقل کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی مومنین غور تو فرمائے نا، اگر ان ہستیوں کے نام پاگل پر پڑے جائیں اس کی عقل آ سکتی ہے، تو گمراہ ان کی سیرت پر عمل کرے اسے ہدایت نہیں آ سکتی؟ یقیناً آ سکتی ہے۔ ہمارے طلب کرنے میں دیر ہے، ان کے صدقے میں اللہ کی عطا کرنے میں دیر۔ سواری چل پڑی، لوگ سمجھے حدیث ختم ہو گئی، امام نے پھر سواری کو روکا، لوگ متوجہ ہوئے بھئی کوئی گال رہ تو نہیں گئی، امام نے پھر سر اقدس نکالا اور کہا سنو بے شرطہا و شروطہا، لوگوں یاد رکھنا اللہ کے عذاب سے بندہ بچے گا لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا مولا کون سی شرطیں ہیں؟ مولا فرماتے تفصیلی وقت تو نہیں ہے، وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، وہ ایک شرط میں امام رضا ہوں، جب تک ہم آل محمد کی محبت نہیں ہوگی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو در آل محمد پر آنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ صاحبان محترم، یہ امام کا سفر کا تھوڑا سا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث ارشاد فرمائی، 24,000 لکھنے والے تھے، کہاں کہاں تک یہ حدیث گئی ہوگی۔ ایک علاقے میں پہنچے، مرو کا علاقہ، جہاں آج بھی جائیں زواری پر، وہ وہاں سے لوگ برتن لے کر آتے ہیں تبرک کے طور پر۔ پہاڑ تھا، لوگ مشکلات کا شکار تھے، مولا بہت مشکلات ہیں۔ امام نے دعا کی، اے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، میں فخر داؤد علی ابن موسیٰ دعا کر رہا ہوں، اس پتھر کو نرم کر دے۔ حضرت داؤد کی دعا تو وقتی ہوتی تھی، وہی لوہا مڑ جاتا تھا۔ کئی سو سال ہو چکے ہیں، 1250 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، آج بھی وہ پہاڑ نرم ہے۔ مومنین آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ روحی ختم ہو گئی ہے، ٹیلے ختم ہو گئے ہیں مٹی اٹھنے کی وجہ سے۔ امام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ پہاڑ نرم بھی ہو گیا اور 1200 سال سے اس کی مٹی بھی کم نہیں ہوئی۔ پورا ایران، پوری دنیا کے لوگ برتن لے کر جاتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں امام رضا کی دعا ہے۔ اس کے برتنوں سے کھانا بھی باعث ثواب بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے۔ دعا کی، ایک اور جگہ پہنچے، آپ اللہ آپ کو لے جائے، قدم گاہ امام رضا ایک جگہ ہے، وہاں پر رکے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ قافلے کو بتایا گیا یہاں نہ رکے، یہاں پانی نہیں ہے۔ نہیں، مولا سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو رکا ہوں۔ قدم کا اللہ آپ کو لے جائے جہاں چشمہ امام رضا کے نام سے ہے، نیشا پور کا علاقہ ہے۔ لوگوں کو بلایا، بھائی پانی لاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے، مولا یہاں تو پانی نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں۔ امام نے فرمایا اسی مقام کو کھودو۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ مومنین کرام، اسی مقام پر کھدائی کرو، تھوڑی سی جگہ کو کھودا گیا، چشمہ نکلا۔ ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، آج بھی پورے صوبہ نیشا پور کے اندر وہی پانی کا مقام ہے جہاں سے امام نے چشمہ جاری کیا تھا۔ وہاں زیر زمین اور کوئی پانی کا ذخیرہ نہیں ہے۔ یہ علم تراب کا کون جان سکتا ہے؟ وہی جو ابو تراب کا بیٹا ہے۔
امام نے پانی جانی فرمایا، اسی سے وضو فرمایا، اور اس دور سے لے تک آج تک لوگ اس پانی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم بھی جب زواری پر گئے تھے تو اس پانی کو تبرکاً لے کر آئے تھے۔ کیوں نہ ہو اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکلے وہ زمزم کہلاتا ہے، تو فخر زہرا کا بیٹا دعا کرے وہاں سے پانی نکلے، وہ کیسے شفا یاب نہیں ہوگا؟ تو جے مومنین کرام، یہ سفر جاری ہے، امام کے معجزات ہیں، امام ہیں، لوگوں کو ہدایت کرتے جا رہے ہیں، اپنی عطا کے ذریعے بتاتے جا رہے ہیں دلوں کے بادشاہ کون ہیں، دین کے بادشاہ کون ہیں، جسموں کے بادشاہ کون ہیں۔ آ گیا مرحلہ، طبیعتاں گھبرانیاں تو نہیں پہ نا صحیح۔ ایک خلاصہ امام کی سیرت کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مامون رشید کا دربار آیا، یہاں سب سے زیادہ مناظر ہمارے 8ویں امام کے ہیں۔ 3000 سوالاں دے جواب امام رضا علیہ السلام دیتے ہیں۔ بڑے بڑے طول و عرض سے لوگ بلائے گئے، مامون رشید نے بلایا، مناظر شیعہ مذہب کے، کیونکہ ہمارے امام ہیں، مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا، عیسائی آئے، زرتشت آئے، یہودی آئے، ہر مذہب کا عالم آیا۔ امام اسے فرماتے اپنی کتاب کھول، کتاب کا فلاں صفحہ ہے تیرے سامنے؟ وہ حیران ہو کر کہتا مولا کتاب تو میرے سامنے ہے، آپ کو صفحے کا کیسے علم ہے؟ امام مسکرا کر فرماتے اب پہچان جو تمہارے ہاتھ میں کھلی ہوئی کتاب کے صفحوں کو جان سکتا ہے، ان کے مطالب کو نہیں جان سکتا۔ ایک چھوٹا جا اشارہ، جب علم سے تنگ آ گئے اب خام خواہ کے الٹے پلٹے سوال پریشان کرنا۔ ایک درخان کو اگو کتوں نے تو سوال کر ہے مولا اللہ سوئی دے سوراخی چو کائنات لنگھا سک دے، اور بھی جواب نہ دے سنے کیسے بس سارے گالی ٹھیک ہے، بس ایک بندے کو نہیں مطمئن کر سکے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے کا لیول ہے، ظلم ہے مومنین کرام، ایک عالم کے علم کی پہچان عالم کر سکتے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں ہمارے دوست نے میسج کیا کہ میں ایک جگہ انٹرویو کے لیے گیا، پیش نمازی کے لیے، انتظامیہ کٹھی ہوئی، ہاں سی مولوی صاحب کو انٹرویو گھننے، مولوی صاحب دسو قیامت دی نشانیاں کیا ہیں؟ مولوی صاحب نے سر جھکایا تو سر چاہتے آکھا قیامت دی وڈی نشانی یہ ہے میرے جے عالم کو تارے جے لوگ ٹیسٹ بیٹھے گندے جی، جنہیں اپنا وضو نہیں آتا، جنہیں اپنے غسل اور احکام شریعت کا پتہ نہیں، واجبات نماز کا پتہ نہیں، وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کیڑا بندہ عالم ہے تے کیڑا بندہ عالم نہیں ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری گزارشات پر؟ جی غور فرمائیں، علم دوست بنے، پہچانیں عالم کون ہے اور صحیح علم والا کون ہے، پڑھا لکھا پروفیشنل بندہ کون ہے اور نان پروفیشنل بندہ کون ہے۔ اور یاد رکھیے گا بیڑا غار کی تب ہوتا ہے جب نان پروفیشنل قسم کے لوگ کسی فیلڈ میں آتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری گزارشوں پر؟ سوال ذہن چاہیے نا، مولا اللہ سوئی دے سوراخی چوں کائنات کو۔ امام نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ مولا میں لکڑی کا کام کرتا ہوں، اس سے مختلف چیزیں بناتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اے میرے کول عصا ہے، ان نال میں کو میز بنا دے۔ مولا میں کاریگر ہوں، یہ بادشاہ کا تخت میں نے بنایا، جس کرسی پر بیٹھے ہیں یہ میری بنی ہوئی، مجھ سے بڑا ایران کا کاریگر کوئی نہیں، لیکن مولا میری کاریگری میں شک نہیں، اس لکڑی کا ظرف اتنا نہیں کہ عصا سے میز کو بنایا جا سکے۔ امام مسکرا کر فرماتے ہیں جس طرح تو کاریگر ہے، اس لکڑی کا ظرف نہیں، اس سے میز نہیں بن سکتی۔ مولا فرماتے ہیں اسی طرح میرا خالق علی کل شیء قدیر ہے، سوئی کے سوراخ میں ظرف نہیں کہ پوری کائنات کو گزارا جا سکے۔ اللہ توجہ صاحبان محترم، علم کے خزانے ہم تک چھوڑے، ہدایت کے رستے ہم تک پہنچائے، سخاوت، شجاعت، سب کچھ ہمیں پتہ چلا، دنیا کو پتہ چلا کہ شیعوں کے امام کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ ولی عہدی تھی، لیکن لوگ روایت کرتے ہیں کہ امام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ امام صبح کی نماز کے وقت بعد سجدے میں جاتے، طلوع آفتاب کے بعد سر اٹھاتے، پھر زوال تک سر سجدے میں رہتا۔ اور اہل سنت کے لوگوں نے روایتیں کی کہ ہم نے شیعوں کے اماموں کو 2 حالتوں میں یا 3 حالتوں میں دیکھا ہے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے، یا قرآن پڑھ رہے ہوتے، یا حالت روزہ میں ہوتے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی خاصیت ہے 3 دنوں میں ختم قرآن کرتے تھے، اور مولا فرماتے تھے آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے، اسی لیے 3 دن میں ختم کرتا ہوں، ورنہ چاہوں تو 24 گھنٹے میں بھی ختم قرآن ہو سکتا ہے۔ مومنین ناراض نہ ہونا، آپ کا امام تو 3 دنوں میں ختم قرآن کرے اور ہمیں ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہ ختم کیا ہو، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آخری جملہ اور التماس سے دعا، امام کا ایک فرمان اجازت ہے کہ سنا مولانا فرمان، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کے بعد
ہم آل محمد کی معرفت کے بعد سب سے بڑا جو کام ہے جو قیامت کے دن تمہیں پل صراط سے گزرنے میں مدد دے گا وہ ہے اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کرنا۔ جمعے کے خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا، مومنین ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ کوئی عظمت والا ہے یا کم عظمت والا ہے، ہیں تو سب دار آل محمد کے غلام ہیں نا۔ کسی کا مقام کم ہے، بلند ہے، ہر کوئی آل محمد کے در کا غلام ہے، اور عظمت کے حساب سے مقام کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، خدا نے کرنا ہے یا آل محمد نے کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر ایمان کے بعد، ہماری معرفت اور محبت کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے وہ مومنین کی خدمت کرنا ہے۔ اور اگلا جملہ قابل غور، مولا فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے لفظوں سے نہیں، دعائے خیر میں یاد رکھا کرو۔ ذکر دیا فلانا نہیں ہے، ہم نے فوراً گالی نکال دی، گلہ کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، یہ ہمارے شیعہ کا کام نہیں ہے، ہمارا محب ہوگا دوسروں کے لیے دعائے خیر کرے گا۔ اور مولا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ کسی کو بدبختی سے نکال کر خوش بخت بنا دے۔ اور امام نے ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ میرے نانا رسول اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ان کا ایک صحابی تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کوئی نہ بخشا ویسی۔ امام فرماتے ہیں کہ نبی پاک کو جب پتہ چلا، سرکار نے فرمایا تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، فلاں بخشیسی یا کوئی نہ بخشیسی؟ میں محمد کہہ رہا ہوں یہ بخشا جا چکا ہے۔ بھائی غور کرنا مومنین کا، یا رسول اللہ آپ کی دعا کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں میری دعا کی وجہ سے نہیں، ایک بندہ مومن کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا کام کیا؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ سفر پر جا رہا تھا، رستے میں اس کا قیمتی سامان سو رہا تھا، پیسے تھے گر گئے، ایک بندے نے اس کا خیال رکھا، جب تک یہ سوتا رہا وہ خیال کرتا رہا، اٹھنے کے بعد اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ جس نے میرے سامان کی پیسوں کی حفاظت کی ہے تو اس کی زندگی کی حفاظت کر، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، حساب و کتاب میں آسانی فرما اور جنت میں اس کو میرا ہمسایہ بنا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر دیا، ایک بندے مومن کی دعا کے صدقے میں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات، اس میں فکریہ پیغام بھی ہے اور مصائب کا بھی اس طرف رجوع ہو جائے گا ہمارا۔ دو بھائی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مشہد پہنچے اور دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو بار بار امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا شرف ہے، امام فرماتے ہیں جو ایک دفعہ زیارت کرے گا میں 3 مرتبہ اس کی زیارت کروں گا۔ اور امام خمینی کے استاد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں آیت اللہ عبد الکریم حائری وفات پا گئے، کچھ دنوں بعد عالم خواب میں بیٹے سے ملاقات ہوئی، بیٹے نے پوچھا بابا جی کوئی حسرت؟ کہا حسرت نہیں ہے، شکر ہے اللہ نے امام رضا اور ان کی بہن بی بی کریمہ کے صدقے میں مجھے معاف کر دیا۔ بابا کوئی حسرت؟ کا ایک حسرت ہے میں نے زندگی میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت بہت کم کی ہے۔ بیٹا پوچھتے بابا کتنی دفعہ کی ہے؟ کہا صرف 200 مرتبہ۔ کتنی دفعہ؟ 200 مرتبہ۔ مومنین میں نے، وہ قبلہ فرماتے ہیں میں نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، وہ فرماتے ہیں جتنی دفعہ میں گیا تھا امام رضا کی زیارت کو 200 مرتبہ زہرا کا لال میری قبر میں آیا ہے، اور جتنی دفعہ امام آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے درجات بلند کر دیے ہیں اور اپنے لطف و کرم میں اضافہ فرما دیا ہے۔ تو مومنین دعا کریں نا روتی ہوئی آنکھوں سے اللہ ہم سب کو امام رضا کا زوار بنائے، بار بار زیارت نصیب ہو۔ مومنین کرام دو بھائی زواری پر گئے، مشہد پہنچے، ایک بھائی کی طبیعت خراب ہوئی، امام کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، بھائی نے قافلے نے اس کو دفن کیا۔ دوسرا بھائی دل میں سوچتا ہے میں جانتا تھا میرا بھائی بڑا گناہ گار تھا، اس کی زندگی کے اعمال کم تھے، پہلی دفعہ امام کی بارگاہ میں لا رہا تھا، دعا کرتے مولا مجھے خواب میں دکھایا جائے میرا بھائی کیسا ہے۔ امام کی زری پر دعا کر کے آیا، ہوٹل میں سویا، عالم خواب میں دیکھا بھائی ہے جنت کے محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہا بخشا گیا لیکن بڑی مشکل کے ساتھ اللہ نے امام رضا کی سفارش کو قبول کر لیا۔ اور جو جملہ اس نے پیغام دیا اس پہ غور کیجئے گا، یہ کہتا ہے کہ جب تم لوگ میرا جو زائر گئے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے، وہاں لوگوں کی روٹین ہے کہ میت کو ایک مرتبہ جس امام کے ساتھ قریب ہو روزہ طواف کرایا جاتا ہے، وہ عقیدت کے طور پر کراتے ہیں کہ امام کی پناہ میں لے جا کر ہم دفن کریں گے خدا، اور یقیناً اس کا احترام ہوتا ہے، خدا معاف کرتا ہے، امام کے حرم کی برکت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے جب تو میرا جنازہ لائے نا مجھ پر عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب امام رضا کا روزہ آیا، صحن آیا،
عذاب کے فرشتے پیچھے ہٹ گئے، مجھے سکون ملا۔ میں نے پوچھا کیوں رک گئے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہا سامنے امام رضا کا حرم ہے، اس امام کے احترام میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس پر ابھی عذاب نہیں دینا۔ یہ کہتا ہے کہ جب میری میت لائے گی مجھے کچھ سکون ملا۔ ہم تو جاتے ہیں، ہماری ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا، یہ جس طرح ہمارے مردے لیٹے ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں لیٹے ہوئے، ایک تخت ہے جس پر امام بیٹھے ہوئے تھے، آنے والے زائر سلام کرتے ہیں، امام جواب دیتے ہیں، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں نے سلام کیا، امام نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ کہتا ہے میں نے پھر سلام کیا، امام نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ایک نورانی شخصیت امام رضا کے پاس بیٹھے تھے، جلدی سے اٹھے، میرے قریب آ کر کہا عبد خدا اسی طواف کے دوران معاف کروا سکتا ہے نہ کروا لے؟ اگر امام نے اسی طرح منہ پھیرے رکھا قیامت تک تجھے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ کہتا ہے میں نے ان بزرگوار شخصیت سے پوچھا آپ نے مجھے مشورہ تو دیا ہے، اپنا تعارف تو کرائیں کون ہیں؟ ان شخصیت نے بتایا میں خضر نبی ہوں، میں فرزند زہرا کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اے نبی خدا جس طرح رستہ بتایا ہے نا، مشکل سے نکلنے کا بھی رستہ بتا دیں، کیا کروں امام مجھ سے راضی ہو جائیں، میری طرف دیکھیں۔ یہ شخص کہتے ہیں ہم نبی جانتے ہیں، آل محمد کو ان کی دادی زہرا کا واسطہ بڑا پسند ہے۔ واسطہ دینا کہ یہاں امام رضا اے غریب الغربا، آپ کو آپ کی دادی بی بی زہرا کا واسطہ، بی بی کے دربار سے خالی پلٹنے کا واسطہ۔ مولا مجھ گناہ گار کے بارے میں سفارش فرمائیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ 2 مرتبہ سلام کیا تھا، پہلے امام نے جواب نہیں دیا، جب روتی ہوئی آنکھوں سے میں نے اتنا کہا اے زہرا کے لال آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ، مجھ گناہ گار پر نظر شفقت فرمائیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ ادا کیے امام کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور کہا نہیں پہچانا تو لوگوں نے نہیں پہچانا، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زہرا کا لال اپنی دادی کے نام پر تجھے عطا نہ کروں۔ مولا فرماتے ہیں میرا شکوہ اسی بات پر ہے، آج میں تجھے یاد آ رہا ہوں ساری زندگی اپنی مرضیاں کرتے رہے، کاش وہاں سوچا ہوتا ہم آل محمد کو راضی کیا ہوتا، آج ہم تمہاری سفارش کرتے۔ جا اے میرے اللہ میں دعا کر رہا ہوں میری دادی زہرا کے حق کا واسطہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ مومنین آل محمد کو جس طرح بی بی زہرا کا واسطہ بڑا پسند ہے، اسی طرح امام حسین کو بی بی سکینہ کا واسطہ بڑا پسند ہے۔ شریفوں کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ ایک جملہ اس مخدومہ بی بی کے مصائب کا، یہ وہ کریمہ چھوٹی بطول ہے جس کی زندگی کم تھی، دکھ بہت زیادہ تھے۔ یہ جملہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اللہ نے 2 بیٹے دیے، بچے دیے تھے بی بی عمر و ماب کو، کیونکہ یہ منت کی مجلس سے میں نے ارادہ کیا تھا مصائب میں بی بی سکینہ، حضرت علی اصغر کا تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ عزادارو ایک جملہ حضرت علی اصغر کا، ایک جملہ بی بی سکینہ کا، اللہ ان معصومین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بس عزادارو حضرت علی اصغر کربلا کا وہ شہید ہے جو سب سے چھوٹا بھی تھا اور سب سے پیاسا بھی کربلا کے میدان میں علی اصغر تھا۔ اون محمد پہلے چلے گئے، علی اکبر پہلے چلے گئے، سب سے آخری شہید ہے کربلا کا حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ اولاد والوں کبھی گھر بیٹھ کر اتنا سوچنا، علی اکبر کی ماں جب تک زندہ رہی ٹھنڈا پانی پیا، سائے میں بھی بیٹھی۔ علی قاسم کی ماں جب تک زندہ رہی ٹھنڈا پانی پیا، سائے میں بیٹھی۔ رضاداروں کو اتنا درد تھا علی اصغر کی ماں کو، جب تک زندہ رہی بی بی نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، بی بی سائے میں نہیں بیٹھی ہیں۔ اولاد والو یہ 6 مہینے کا وہ شہید ہے جس نے کربلا سے کوفہ سے شام تک لوگوں سے منوایا۔ کربلا میں جنگ نہیں، کربلا میں ظلم ہوا تھا۔ عزادارو جب یزید کا دربار آیا نا، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے، سفیر روم یزید نے بلایا تھا، میں نے باغی مار دیے، ان کے مستورات کو قیدی کر لیا، آؤ آ کر تماشا دیکھو، جشن دیکھو۔ یہ سفیر روم آیا، اس نے شہداء کے سروں کو دیکھا، دیکھتے دیکھتے جب علی اصغر کے چھوٹے سے سر کو دیکھا، یہ کہتا ہے یزید کاش اس بھرے دربار میں اس بچی کا کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا، میں اس سے پوچھتا اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا۔ عزادارو جب یہ جملہ بی بی سکینہ نے سنا، پھوپھی اماں اب تک تیرے بھائی کی بات تھی، اب میرے بھائی علی اصغر کی بات ہے، پھوپھی اماں مجھے اجازت ہے میں اپنی علی اصغر کا مصائب جا کر بیان کروں۔ عزادارو اجازت ملی، یہ ننھی بچی آئی سفیر روم کے سامنے۔ سفیر روم تو نے کیا پوچھا؟ بچی میں نے پوچھا اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا مجھے بتاتا اسے کس جرم میں مارا گیا۔ وہ بچی کہتی ہے بی بی سکینہ سفیر روم میں اس کی دور کی رشتہ دار نہیں ہوں، اس کی بہن ہوں،
بہن کا نام سنا تڑپ گیا، بچی یہ مرنے والا بچہ تیرا بھائی تھا، مجھے بتا کس جرم میں اس کو مارا گیا؟ بی بی رو کر کہتی ہے پوچھ میرے بھائی علی اصغر کے قاتل حرملہ سے، بہتے دریا کے کنارے جرم اتنا تھا، 3 دن کا پیاسا تھا میرا بھائی، میرا بابا پانی پلانے لے کر گئے تھے، ظالموں نے پانی کے بدلے وہ تیر مارا جو جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے، اللہ اس صغیر کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں کربلا مشہد کی زواری کی توفیق عطا فرمائے۔ عزادارو بی بی سکینہ کے مصائب کا جملہ بات آ گئی ہے، یہ وہ معصوم بی بی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں سے پریشان ہوتے تھے سید سجاد۔ امت نے زندان وہ دیا جس کی چھت نہیں تھی، زندان کی گرمی۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے میرا سلام ان دادیوں پر زندان کی گرمی سے جن کے چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بس عزادارو زیادہ مصائب نہیں پڑتا، ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ جب زندان ملا نا، ایک صاحب منبر کے الفاظ ہیں، زندان میں سانپ اور بچھو رہتے تھے، خرابہ تھا، کھنڈر تھا، ویران تھے یہ کچھ کمرے۔ جب آئی نا بیبیاں بچے سانپ بچھوؤں کو دیکھا تھوڑی دیر میں سارے سانپ بچھو وہاں سے چلے گئے اور کچھ کہتے جا رہے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان کو سمجھتا ہے، یہ بتا یہ سارے جانور کہاں جا رہے ہیں؟ امام رو کر فرماتے نہیں پہچانا تو نانے کی امت نے نہیں پہچانا۔ پھوپھی اماں یہ سانپ بچھو آپس میں کہہ رہے ہیں یہاں سے چلو، یہاں زہرا کی شریف بیٹیوں نے رہنا ہے، انہیں امت نے بہت ستایا ہے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا برسہ قبول فرمائے۔ صبح شام روتی تھی یہ بچی، سوال کرتی تھی بھائی سجاد جب کربلا سے چلے تھے میرے بابا کی لاش بغیر غسل و کفن کے تھی، یہ بتا کسی نے میرے بابا کو دفن کیا یا لاش ویسے پڑی ہوئی ہے؟ بھائی سجاد یہ بتا ہماری قیدیں کب رہا ہوں گی؟ بھائی یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ ان سوالوں سے ایک رات جو زندگی کی آخری رات تھی، بابا حسین کو خواب میں دیکھا، بابا بابا کر کے اٹھی، یزید کے کانوں تک بچی کے رونے کی آواز آئی۔ یزید کہتا ہے میرے کمرے میں امام حسین علیہ السلام کا سر پڑا ہوا تھا، جب بیٹی کے رونے کی آواز سنی نا، سر حسین پرواز کر رہا تھا، میرے سامنے آ کر کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، میری بچی کا کیا قصور ہے؟ تیری بیٹیاں محل میں سو رہی ہیں، یہ حسین کی بچی ہے جو زندان میں بابا بابا کر کے پکار رہی ہے۔ عزادارو سید سجاد کے ذریعے بی بی سکینہ کے پاس امام حسین کا سر بھیجا گیا۔ عزادارو بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا سر اپنے سینے پر رکھ کر کچھ جملے کہے، یہی جملے اور التماس دعا بابا جب زندہ تھا نا مجھے سینے پر سلاتا تھا، آج تجھے تیری بیٹی سینے پر سلائے گی، بابا کچھ دردیں تجھے بیان کرنے ہیں، بابا پہلے یہ بتا تیری رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ بابا یہ تیری زلفوں میں خون کس کا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کا برسہ اولاد والوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا کسی میں طاقت ہے کسی کا کٹا ہوا سر دیکھے اور برداشت کر سکے؟ اللہ جانے اس 4 سال کی بچی نے اپنے بابا کا سر اٹھایا کیسے ہوگا، کٹے ہوئے گلے کو دیکھا کیسے ہوگا، اور جملہ کہا بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں ریشمی تکیوں پر سر رکھ کر سوتی ہیں، بابا آنکھیں کھول کر دیکھ تیرے جے بادشاہ کی بیٹی ہوں مٹی پر سو رہی ہوں۔ اللہ